السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں، خیریت سے آپ لوگ؟ جی الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا جی، اب تک آپ لوگوں نے جو پڑھا ہے اس پہ مجھے بتائیے گا، 2 لیکچرز جو پڑھے ہیں کوئی دقت تو نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہیں چیزیں یا بہت تیز تو نہیں ہم لے کے چل رہے؟ ان میں سے میرا خیال ہے اکثر چیزیں آپ نے پہلے پڑھی تو ہوں گی کسی نہ کسی سطح پہ، کیوں جی؟ سر پڑھی تھی جی لیکن اس طرح ڈیٹیل نہیں پڑھی تھی، ذرا کافی فاسٹ ہم چلے تھے تو بس وہ اس طرح زیادہ یاد نہیں ہے، لیکن ابھی اچھا لگ رہا ہے، ابھی اچھا سمجھ آ رہا ہے صحیح سے۔ ٹھیک ہے۔ سر، ایک کوشچن تھا جی جی۔ سر، جب ہم نے تثنیہ بنانا ہے نا، جس میں اس میں مقصور کا تثنیہ بنانا ہو، ہوں تو اس میں 2 کنڈیشن تھی، یا تو وہ 3 حرفی ہو یا 3 حرف سے زیادہ ہو۔ تو پھر جو 3 حرف سے زیادہ ہو نا، تو اس میں مجھے ذرا بتائیے گا کہ ہم نے کہا تھا کہ جو آخری حرف ہے نا اس کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ الف کو یا میں کرنا ہے، لیکن جی اگر کسی کا پہلے ہی اینڈ پہ یا ہو، نہیں اس جیسے الف ہم نے جی جی الف بتائیں۔ مکسورہ میں الف بھی آ سکتا ہے اور الف مدہ والا بھی آ سکتا ہے نا، کھڑی زبر والا مدہ والا نہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ آپ وہ اس کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ لکھنے میں اگر پہلے یا ہو۔ دیکھیں الف جب ہم کہتے ہیں کسی اسم کو کہ اس میں مقصور ہے، تو ہم اس کی شکل دیکھ کے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ لکھا ہوا کس طرح، ہم اس کی آواز پہ ریلائی کرتے ہیں۔ تو اس میں مقصور وہی اسم ہوگا جس کی آواز الف پہ آئے گی، ریگارڈلیس کہ اس کو لکھا اپنے یا کی شکل میں یا الف کی شکل میں، وہ دونوں ہی اس میں مقصور ہیں۔ جیسے عصا ہے تو عصا کو ہم الف لکھتے ہیں، مطلب جیسے نارمل الف لکھا جاتا ہے، جیسے ہم اردو میں الف لکھا کرتے ہیں جو سیدھا ہوتا ہے۔ اور فتح ہے تو اس کو ہم یا کی شکل میں لکھتے ہیں، لیکن یہ دونوں ہی اس میں مقصور ہیں، یعنی صرف میں ان میں فرق نہیں سمجھا جائے گا، چونکہ دونوں کا ساؤنڈ سیم ہے نا، عصا فتح دونوں آپ الف بول رہے ہیں، تو دونوں ہی اس میں مقصور ہیں۔ اور یہ تو چونکہ 3 حرفی ہے، لیکن بڑا جو اسم آئے گا تو اس میں تو ویسے یہ ہوتا ہے کہ بڑا اسم کوئی بھی ہو، چاہے اس کا اصل واو ہو یا یا ہو، اس کو لکھتے یا کی شکل میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ذکرا تھا، ہم نے پڑھا تھا، یا جیسے عظما ہے یا مستشفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، تو 3 حرف سے زیادہ تک کا جو اس میں مقصور ہوتا ہے وہ ہمیشہ یا ہی کی طرح لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہلاتا ہے اس میں مقصور اس لیے کہ اس کے اینڈ پہ الف ہے۔ تو آپ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کا تثنیہ بنائیں گے تو اس کو یا میں چینج کریں گے تو 2 چینجز آئیں گی، ایک یہ کہ بولنے میں وہ اب الف کا ساؤنڈ نہیں دے گا بلکہ یا کی آواز آئے گی، جیسے لیٹ سے مصطفیٰ ہے تو اب مصطفیٰ یا ہم یوز کریں گے، مصطفیٰ یعنی، تو اب آواز اب دیکھیں نا، مصطفیٰ میں فا کے بعد ہم نے الف بولا تھا، لیکن اب یہاں ہم یا بول رہے ہیں، مصطفیٰ یا، تو ایک تو ساؤنڈ یا میں ہو گیا، اور دوسرا لکھنے میں بھی یہ ہوگا کہ یا جب بھی عربی میں یا کا حرف آتا ہے تو اس کے نیچے 2 نقطے بھی ہوتے ہیں، تو وہ نقطے بھی آ جائیں گے لکھنے میں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سر، اس میں منقوص کا بھی تھوڑا مجھے ایک دفعہ دوبارہ بتا دیجیے گا کہ اس کا تثنیہ کیسے بنتا ہے۔ اس میں ایک تو ہم نے یا کو یا تو حذف کرنا تھا، یا کو ویسے ہی رہنے دینا تھا، تو اس کی ایگزامپل مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قاضی سے اس کو قاضی یا کیسے کر دیا۔ ہاں اس میں دونوں شکلوں یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ کب اس میں یا جو ہے اس میں منقوص میں یا کب آتا ہے اور کب نہیں آتا، یہ چیز تو پتہ ہے نا۔ اس میں منقوص میں یا کب آتا ہے سر، بتا دیں۔ اس میں منقوص جو ہے مطلب یعنی وہ جی اسم، سر، یہ تو علامت ہی ہے نا کہ اینڈ پہ اس کے یا ساکن ہوتا ہے، اس سے پہلے زیر ہوتی ہے۔ جی جی، اس میں منقوص ہم کہتے ہیں اسے جس کے اینڈ پہ یا ساکن ہو اور اس یا سے پہلے ہم زیر بولتے ہو، جیسے قاضی ہے۔ اب اس کے استعمال کی 2 شکلیں ہیں۔ اب 2 کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں اس میں منقوص جب یوز ہوتا ہے تو اس میں یا ہمیں دکھنے میں نظر بھی آتا ہے، یعنی ہم اس یا کو لکھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ 2 کیسز جی یہ ہیں کہ اگر معرف باللام یوز کریں منقوص کو، مطلب ال کے ساتھ یوز کریں، جیسے ہاں جی القاضی، تو آپ یا پراپر لکھیں گے بھی بولیں گے بھی، جیسے جاء القاضی، سلمت علی القاضی، تو یا یہاں پہ آ رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ اس کو مضاف بنائیں اگر منقوص کو، تو تب بھی اس پہ یا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے
جاء قاضی مکہ، تو یا میں نے پراپر بولا ہے اور میں اس کو لکھوں گا بھی. تو دو کیسز میں اس میں سر منقوص کا یا برقرار ہے. یاد تو آپ نے پڑھا ہے قاضیہ مکہ والے میں. جی پورا یا بولا ہے، قاضی مکہ، جاء قاضی مکہ، قاضی ٹھیک ہے، پراپر اس کو پورا یا ساکن بولیں گے. تو ان دو کیسز میں جب منقوص مضاف ہوتا ہے اور جب منقوص پہ ال آتا ہے تو ہم اس کا یا بولتے ہیں، لکھتے ہیں. لیکن ان دو کے علاوہ، جی ان دو کیسز کے علاوہ، مطلب اگر ال اس پہ نہ ہو منقوص پہ، یا اگر وہ مضاف نہ ہو، پھر اس کا یا حذف ہو جاتا ہے حالت جر اور حالت رفع کے اندر، پھر اس کا یا نہیں آتا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں ال کے بغیر یا اضافت کے بغیر یوز کروں گا تو میں کہوں گا جاء قادن، قادن. اب جب یا حذف کرتے ہیں تو یا سے پچھلے حرف پہ ایک ایکسٹرا کسرہ دے دیتے ہیں، ایک کسرہ اضافی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ یا گرانے کی وجہ سے ایک ایکسٹرا یا دیتے ہیں. تو یہ تو تھی کہ یا کب آتا ہے اور کب نہیں آتا. ٹھیک ہے، جیسے جاء قادن اور سلمت علی قادن، ایسا صرف حالت رفع اور جر میں ہوگا کہ یا اس کا نہیں آ رہا. لیکن جہاں تک وہ والی بات ہے کہ آپ نے جو کہا کہ تثنیہ جب بنائیں گے تو کیا کریں گے، تو تثنیہ بناتے ہوئے ہم یا چاہے سنگولر میں گرا ہوا تھا یا موجود تھا، دونوں صورتوں میں تثنیہ میں ہم یا ایڈ کرتے ہیں. اگر نہیں بھی تھا نا سنگولر میں، جیسے یہ قادن یوز ہوا لیٹ سے، جیسے قرآن میں آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اب اصل میں یہ ہادی ہے، ہادی بولتے ہیں نا ہم، لیکن وہ یا گر گیا تو ہادن. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، تو کافی ہوتا ہے نا، کافی ہونا، اللہ اپنے بندے کو کافی ہے، لیکن وہاں یوز یا کے بغیر ہوا ہے، کافن. تو چاہے یا کے ساتھ آئے مفرد یا کے بغیر آئے، تثنیہ میں ہم یا ایڈ کرتے ہیں اور پھر الف نون وغیرہ ایڈ کریں گے تو کافیانی. اور اسی طرح داعن ہے تو داعیانی، ہادن ہے ہادیانی، قادن ہے تو قادیانی. اور اگر ال کے ساتھ ہے تب بھی اسی طرح ہوگا القادیانی، الہادیانی وغیرہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سر سچ ایک اور کوشچن تھا کہ حرف جار اور علت میں کیا فرق ہے؟ حرف علت تو واو وغیرہ ہے نا؟ نہیں، وہ جو واو ہے، واو تو جنرلی حرف عطف کے طور پہ یوز ہوتا ہے. حرف علت تو ایک الگ چیز ہے. الف ہے بس؟ نہیں، حرف آپ پوچھ رہی ہیں کہ حرف علت کون سے حروف ہوتے ہیں؟ ہاں جی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں دونوں کو ایک ہی سمجھ رہی تھی، حرف علت کو اور حرف جر کو. نہیں، دونوں مختلف ہیں. حرف جر جو ہے وہ تو بیسیکلی بہت سے حروف ہیں جو اپنا ایک گرامیٹیکل آپ کہہ لیں گے چینج لاتے ہیں، تو وہ اگلے اسم کا اعراب بدلتے ہیں نا، تو اس وجہ سے ان کو زیر حروف دیتے جر ہیں. کہتے ہیں کہ اگلے اسم کو وہ جر دیں گے. ٹھیک ہے، اور حروف جر کا کوئی ایک معنی نہیں ہے. مثال کے طور پہ جیسے 17 حروف جر ہیں ٹوٹل، تو ہر حرف جر کا اپنا میننگ ہے. جیسے من ہے تو من کا مطلب الگ ہے، فی کا مطلب الگ ہے، بی کا الگ ہے، اور ان میں سے ہر حرف کے ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں. یعنی کچھ حروف ہیں جن کے معنی 5، 8، 10 بھی ہو سکتے ہیں. تو جب ہم ان سب کو گروپ کرتے ہیں کہ یہ سارے حروف جر ہیں، تو ہم ان کے معنی پہ غور نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان کے گرامیٹیکل یوزج کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو ایک گروپ میں رکھتے ہیں کہ یہ سب حروف جر ہیں. جو دوسری آپ نے بات کی ہے حروف تعلیل والی یا حروف علت جسے آپ کہہ رہی ہیں، تو حروف علت جو ہیں وہ معنی کے لحاظ سے حروف کی جب تقسیم کرتے ہیں نا ہم، تو جیسے اب آپ دیکھیں کہ یہ میں نے جیسے بتایا کہ حروف جر والی جو ڈویژن ہے، یہ آپ نے حروف کی گروپنگ کی ہے ان کا گرامیٹیکل رول دیکھتے ہوئے یا ان کا گرامیٹیکل جو ایکٹ ہے وہ دیکھتے ہوئے. تو حروف کی کئی طرح سے آپ قسمیں بنا سکتے ہیں. معنی کے لحاظ سے جب تقسیم کی جاتی ہے تو ہم جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں حروف شرط. حروف شرط وہ حروف ہیں جو شرط کا مطلب کنڈیشن کا میننگ ایڈ کرتے ہیں جملے میں. اسی طرح حروف نفی ہوتے ہیں جو نفی کرتے ہیں. حروف استفہام ہیں جو سوال کا معنی ایڈ کرتے ہیں. تو اسی طرح حروف علت وہ حروف ہوتے ہیں جو ریزننگ کا معنی دیتے ہوں. علت کا مطلب ہے نہیں ریزن بتانا کسی چیز کا. تو ایسے حروف جو کسی شے کی وجہ بتاتے ہیں، کسی بھی اکرنس کی جیسے وہ علت بتائیں گے، اس کا سبب بتائیں گے، انہیں حروف علت کہا جاتا ہے. جیسے
اردو میں ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ تاکہ یا کیونکہ، تو اب یہ حروف علت ہیں. عربی میں اگر ہم دیکھیں گے تو کچھ حرف جر بھی آتے ہیں حروف علت میں، جیسے لام جو ہے، لام حروف علت کے طور پہ یوز ہوتا ہے کئی دفعہ، چونکہ لی جو ہے وہ وجہ کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح فی جو ہے، با ہے، یہ بھی حروف علت کے طور پہ یوز ہوتا ہے. اور لعلہ جو ہے وہ بھی یوز ہوتا ہے. لام ایک اور ہے جو لام تعلیل ہم جسے کہتے ہیں، جو فعل مضارع پہ آتا ہے، وہ بھی علت کے طور پہ آتا ہے. تو حروف علت کافی سارے ہیں، لیکن وہ حروف جر سے ڈیفرنٹ ہیں. جی ٹھیک ہے سر، آگے سمجھ. جزاک اللہ خیر سر. کہ ہم آج پریکٹس کر لیتے ہیں جو چیزیں پڑھی ہیں نا انہی کو. اس میں چلیں یہ کہ آپ لوگوں کا اگر کوئی سوالات بھی ہیں تو وہ بھی لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسے ٹھیک ہے؟ جی سر. جی جی سر سر ٹھیک. ٹھیک ہے سر. اچھا جی، اب اس میں جو ہم نے پہلے وہ واحد تثنیہ اور جمع کا پڑھا تھا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اور یہ جو بک ہم نے قواعد النحو ہے حصہ اول، جو ہم نے لاسٹ سیمسٹر میں پڑھی تھی، چونکہ ابھی ہم اسی کے ٹاپکس آج کل ابھی ریوائز کر رہے ہیں، تو اسی کی ایک ایکسرسائز ہے، وہی جو پہلا لیکچر ہم نے کیا تھا، واحد تثنیہ جمع وغیرہ، اور اس میں خاص طور پہ جو منقوص مقصور ممدود وغیرہ کا تثنیہ اور جمع ہے اس کو دیکھیں گے. تو یہ جو سوال ہے آپ کے سامنے اسکرین پہ، اس میں آیات ہیں، ان آیات کا ترجمہ کرنا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ مفرد اسم کون سے ہیں، تثنیہ کون سے ہیں اور جمع کون سے ہیں، اور اس میں جہاں کہیں مقصور منقوص یا ممدود آیا ہے تو اس میں کیا چینجز ہوئی ہیں وہ بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں آمنہ ارباب. جی آمنہ. اچھا، آمنہ ارباب کے بعد ہیں آمنہ جبین. جی سر. ہاں جی، آپ کیجئے گا جو سب سے پہلی آیت ہے. ایک ٹھیک دفعہ ہے آیت سر. پڑھ کے ہاں اس کو ترجمہ کیجیے. جی جی. جی یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے وہ تمہیں، وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ، اللہ تعالی، فی میں اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری، ایک مرد کے لیے، مثل مانند ہے، حظی الانثیین، دو عورتوں کے حصے کی مانند ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہترین. اچھا، اس میں اب جو اسماء آئے ہیں مفرد تثنیہ اور جمع، وہ ذرا دیکھیے گا. ضمائر سر وغیرہ اس کو میں چھوڑ کے ہاں اسماء ظاہر جو جی ہیں ٹھیک ہے ان کو دیکھیں، اس میں ظاہر کو بس. سر. ایک تو اس میں جلالہ جو ہے یہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ واحد ہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اولادکم، یہ جمع ہے. اولادی کون سی جمع ہے جمع کی ٹائپس میں سے؟ سر مطلب جمع سالم ہے، جمع مکسر ہے؟ سر یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا مفرد کیا ہوتا ہے؟ ولد. ولد، بالکل ٹھیک، صحیح ہو گیا. اچھا آگے، ذکر جو ہے یہ کیا ہے مفرد تثنیہ جمع میں سے؟ سر یہ ہے، واحد ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ سر اس کی بھی مکسر بنے گی. ٹھیک ہے. معلوم ہے آپ کو سر نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے. ذکر کی جمع کیا کی جاتی ہے؟ سر ذکرانی بنے گا. نہیں، وہ تو تثنیہ ہو جائے گا نا. جمع ہاں، وہ جو مشہور آیت ہے سورۃ الشعراء کی ہے. اذکار. نہ 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 نہ، سر یہ افعال کے وزن پہ بنے گا، جیسے اذکار. نہیں، اذکار بھی نہیں. اذکار تو ذکر کی جمع ہوتی ہے نا، ذکر. اذکار تو ذکر کی جمع ہے. ذکر یعنی مرد کے معنی میں یا نر کے معنی میں اس کی جمع فعول کے وزن پہ آتی ہے، ذکور. جیسا میں مجھے سائد کا حوالہ دے رہا تھا، وہ جو
اولاد کے حوالے سے نا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے. تو وہ سورۃ الشعراء میں ہے غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے، تو وہاں یہی الفاظ ہیں کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اُنَاثًا. تو ذکور یعنی وہاں بیٹوں کے لیے آیا ہے کہ یَهَبُ لِمَن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، ذکوراً مطلب لڑکے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے. ٹھیک ہے. او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. ادھر ذکران والی جمع بھی، تو اس کی جمع ذکور بھی اور ذکران بھی یوز ہوتی ہے. ذکران آپ میں سے شاید کسی نے بتایا تھا کہ ذکران بتایا تھا، پتہ نہیں. تو ذکران بھی فعلان کے وزن پہ وہ بھی اس کی آتی ہے جمع. تو او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یعنی انہیں جسے چاہتا ہے تو بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. اچھا جی، تو یہ ہو گیا ذکر اور ذکور. ٹھیک ہے. مثل اور حظ کیا ہیں جی آمینہ؟ مفرد ہیں دونوں. یہ واحد ہی ہیں دونوں ٹھیک ہے. اور انثیین سر، یہ تسنیہ ہے. یہ تثنیہ ہے. اس کا مفرد کیا ہوتا ہے؟ انسا. انثا. اور انثا کون سا اس میں یعنی اس میں صحیح ہے، منقوص ہے، مقصور ہے کہ ممدود ہے؟ سر یہ منقوص ہوگا، یہ منقوص ہوگا. منقوص کون سے والا اس میں ہوتا ہے جس کا آخری حرف جس کا کون سا ہو؟ یا تو انثا میں یا ہے یا الف ہے آخری حرف؟ نہیں، الف ہے اس میں، یہ اس میں مقصور ہوگا. مقصور ہے. مقصور ہے، بالکل ٹھیک. تو مقصور ہے. اور انسا سے انسیین، یعنی الف کو ہم نے یا میں بدلا اور یا جی کا اضافہ کیا گیا. بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے. تو انسا جو ہے اس کی جمع اناث ہے، اس کی جمع بھی جمع مکسر ہوتی ہے. اور حظ جو ہے، حظ کی جمع حظوظ ہوتی ہے، فعول ہی کے وزن پہ اس کی بھی جمع مکسر آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، انم آپ کا کوئی سوال ہے میرا خیال ہے؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے ذکر کی ایک جمع بتائی زکران، تو سر زکران کا جو لاسٹ فارمیٹ ہے وہ الف زبر الف نون، وہ تسنیہ کے فارمیٹ سے مشابہ نہیں ہو رہا؟ وہ ہو رہا ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. کچھ اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں جو جمع ہیں لیکن وہ دیکھنے میں الف نون ان کے اینڈ پہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس سے کنفیوژن سم ٹائمز ارائز ہوتی ہے کہ یہ تثنیہ ہے. اور یہ کنفیوژن صرف جمع میں نہیں ہے، جیسے ذکران میں نا کچھ سنگولر لفظ بھی آپ کو ایسے ملیں گے، واحد بھی ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں سم ٹائمز آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ تثنیہ ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جیسے کسلان ہے، یا جیسے جوعان ہے. اب یہ سنگولر ورڈز ہیں. یا غضبان ہے لیکن الف نون پہ اینڈ کر رہا ہے، تو سم ٹائمز کسی کو ہو سکتا ہے کہ مغالطہ ہو جائے کہ یہ تثنیہ ہے، یعنی کسلان کسل کا تثنیہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ پھر اوور آل آپ جب ظاہری بات ہے ایسی چیزوں کو پہ چیک کرنا پڑتا ہے نا کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں ڈکشنری میں کہ کیا واقع، اگر مثال کے طور پہ ذکران کو اگر ہم لیٹ سے فرض کر لیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو مانیں کہ تثنیہ ہے، تو اگر ذکران تثنیہ ہے تو پھر اس کا سنگولر ذکر ہوگا نا. تو وہ ہم اگر ڈکشنری میں جا کے جب ویریفائی کریں گے تو ہمیں اپنی غلطی پتہ چل جائے گی کہ نہیں، ذکر اس کا کوئی سنگولر نہیں ہے بلکہ یہ جمع ہے اس کی ذکر کی. ٹھیک ہے. جی کچھ ٹھیک ہے جمع سر. ایسے ہوتے ہیں جی جو مطلب پہلی نظر میں دیکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے ان میں. جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. جی اقصا. سر میں تو ابھی سیکھ رہی ہوں، میں اس لیے سننے سے مجھے زیادہ سمجھ آئے گی، اس لیے نہیں میں بول رہی. اچھا، نہیں مطلب سبھی لوگ سیکھ ہی رہے ہیں، تھوڑی بہت کر لیں کوشش. سر آپ میرے سے کوئی ورڈ پوچھیں پھر اس طرح مجھے سمجھ آئے گی کہ اس کا میں بتاؤں کہ یہ فیل ہے، یہ اس میں اس طرح نا. ہاں، اس میں جیسے دوسری آیت ہے تو اس میں کفارہ جو ہے اس کو بتائیے گا. سر کفارہ فیل ہے، فیل ماضی ہے نہیں یہ دیکھیں کفارہ. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اس والے کفارہ کا پوچھ رہا ہوں. سر یہ تسنیہ کی علامت ہے، تا نہیں، تانیث کی، سوری تانیث کی. تانیث کی آپ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے.
तानीस की علامت होती ہے اکثر جگہوں پہ، لیکن چلیں آپ مجھے یہ بتائیں، اس کا وزن کر کے بتائیں ذرا، وزن کیا ہے اس کا؟ کفارت. سر فعلا. ہاں فعلتن ہے بیسیکلی. تو فعلا جو ہے ہاں جی، وہ تا جمع آتی کا ہے. وزن ہے، ٹھیک ہے، جمع کے اوزان میں ایک وزن ہے فعلا. تو اس میں جو تا ہے وہ پھر تانیس کو ڈینوٹ نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ وہ جمع ہی کے لیے آ رہی ہے. تو جیسے ہم طلبہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو طلبہ طالب کی جو جمع ہے تو اس میں بھی گول تا تو آ رہی ہے، لیکن وہ تانیس کی علامت کے طور پہ نہیں آ رہی، وہ اس وزن کا جیسے پارٹ ہے. تو اسی تو طرح سر کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ تائے تانیس نہیں ہے؟ نہیں، عمومی اصول تو وہی ہے کہ تانیس کا ہی ہے، لیکن کچھ اوزان ہیں جمع کے جن میں مبالغے کی غرض سے ہم تا ایڈ کرتے ہیں. تو وہ اوزان پھر آپ کو الگ سے جیسے آپ پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ کی بات ٹھیک، مطلب آپ جب تا دیکھیں تو پہلی بات آپ کے ذہن میں یہی آنی چاہیے کہ تانیس کی ہے. جی. لیکن اب جیسے اب مثال کے طور پہ یہ ایک چیز آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتی ہیں کہ فعلتن کا جو وزن ہے یہ جمع کا وزن ہے، اور جس میں تا تانیس کی نہیں ہوتی. تو جیسے جو چیزیں آپ پڑھتی جائیں گی تو کچھ آپ کے پاس ایک لسٹ بن جائے گی کچھ چیزوں کی کہ اچھا ان میں جو گول تا آتا ہے یہ مؤنث کا نہیں ہوتا، لیکن اپنی جگہ عمومی اصول وہی رہے گا کہ گول تا مؤنث کا. تو کفارہ فعلا کے وزن پہ جمع ہے، اور اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ سر کافر ہے. ہاں کافر، کافر کی جمع ہے کفارہ، یہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، کفارتن. تو فجرہ بھی سیم وزن ہے، فجرہ کا واحد اب بنائیے گا کیا ہوگا؟ سر فاجر. فاجر، بالکل صحیح. تو کافر کفارہ، فاجر فجارہ، اچھا. ٹھیک ہے. اسی طرح بار وہ بھی بیسیکلی بارر ہے تو برارہ. اور سر طالب پچھلی آیت طلب. میں لذکری جو پڑھا ہے، جی لذکری جو ہم نے پڑھا ہے، تو یہ جس میں لام آیا وہ حرف جر ہے، اسی لیے اس کو ہم نے کر دیا مجرور نیچے زیر. جی ایسا ہی ہے، وہ ذکر پہ جر لام کی وجہ سے آئی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس آیت کا معنی کیجئے گا. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں ہم کفرت الفجر، تو جنہوں نے کفر کیا. سر ہاں یہی ہے ٹرانسلیشن آپ مطلب کافر اور فاجر، بالکل صحیح، اور فاجر جنہوں نے. بالکل ٹھیک ہے. جی جی انم، جی سر. اچھا آپ کا کوئی سوال بھی سر ہے تو نیکسٹ کر لیں. آیت. اور نو 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 نو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی پڑھیے گا نمبر 3. جی سر میں پہلے ترجمہ کر لوں. جی جی. ولا اور نہیں، یا مرکم وہ حکم دیتا تمہیں، ان کے تتخذو تم بنا لو، الملائکت فرشتوں کو، والنبیین سر ملائک نبیوں کو، اربابن خدا. بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. تو ولا یأمرکم، بس یہاں پہ وہ غلطی ہو گئی تھی بولتے ہوئے. اچھا جی تو جی یا یہ ٹھیک ہے مرکم. جی ماشاء اللہ. باقی اچھا ان میں اسماء اگر ہم دیکھیں تو ایک اسم ہے، اسماء ذرا دیکھیے گا کون کون سے آ رہے ہیں اس آیت میں. سر ملائکہ میں، نبی میں اور اربابن میں، لیکن یہ تینوں جمع آ رہے ہیں. تینوں ہی جمع ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اور ان میں جمع سالم کون سا لفظ ہے، جمع مکسر کون سا ہے؟ سر جمع سالم تینوں ہی مکسر ہیں سر. تینوں مکسر ہیں؟ نہیں، ایک جمع سالم بھی ہے. سر رب اربابن رب. نہیں ملائکہ، سوری سر. نہیں، سر ملائکہ. دیکھیں جمع سالم جو ہوگی اس کے آخر میں کیا اضافہ ہوتا ہے؟ یعنی سر یا نون اور واو نون. ہاں بالکل، تو وہ کہاں آ رہا ہے؟ والنبیین میں. بالکل، نبی کی جمع نبیین جو یوز ہوئی ہے وہ جمع مذکر سالم ہے نا. اور ملائکہ اور جی سر. ارباب جو ہے یہ دونوں جمع مکسر ہیں. اب جیسے دیکھیں وہ ابھی اقصا نے جو پڑھا تھا لاسٹ، وہ کفر اور فجر، اس میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جمع کا وزن ہے لیکن مبالغے کی غرض سے تا ایڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ملائکہ ہے یہ بیسیکلی فاعل، یہ جمع منتہی الجموع کا ایک وزن ہے. تو اس کے بہت سے اوزان میں ہم تا ایڈ کر لیتے ہوتے ہیں کثرت اور مبالغے کا معنی دینے کے لیے. تو ملائکہ میں بھی جو تا ہے وہ تانیس کی نہیں ہے بلکہ وہ کثرت کا معنی دے رہی ہے.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ، باقی سب زبردست، بہت اچھا کیا آپ نے۔ جی عمر، محمد عمر، اچھا نہیں ہے۔ جی رمشا، السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یہ وبشر الصابرین، سر آپ مجھ سے پوچھیں۔ ہاں اس میں بتائیں کہ مطلب اسم کون سا ہے، پہلے تو یہ بتائیں وبشر الصابرین میں کون سا لفظ اسم ہے؟ صابرین، صابرین، ٹھیک ہے۔ واحد ہے، تثنیہ یا جمع؟ جمع سالم، بالکل صحیح۔ اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ صابر۔ صابر، زبردست۔ تو اور بشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بشیر کا مطلب ہے بشارت دینا، اور یہ فعل امر ہے۔ ٹھیک ہے، تو آیت کے معنی کیا ہوں گے اس حصے کے؟ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ، زبردست، بہت اچھے۔ اچھا اس سے پہلے وہ ملائکہ اور ارباب آیا تھا، تو ملائکہ کی جمع ہے ملک لام کی زبر سے، اور ارباب کی جمع ہوتی ہے رب۔ جی اقصا، سر یہ انہوں نے پڑھا نا وہ بشیر الصابرین، تو ادھر انہوں نے فعل امر بتایا، تو آپ مجھے بتا دیں کہ فعل امر کا کیسے پتہ چلا کہ یہ بشیر کو انہوں نے کہا ہے کہ فعل امر ہے بشیر الصابرین؟ یہ پتہ کیسے چلا کہ فعل امر ہے؟ ہاں جی، چلیں یہ انہی سے پوچھتے ہیں پہلے تو۔ جی رمشا، جی استاد، مطلب سوال یہ آیا ہے کہ یہ بشر جو آپ نے بتایا کہ فعل امر ہے، کیسے پتہ چلا آپ کو کہ یہ فعل جی امر ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس میں جیسے وہ اسم کی ہمارے پاس کچھ علامات ہوتی ہیں، جیسے الف نون، الف لام شروع میں آتا ہے، یا تنوین آتی ہے، یا تسنیہ کی علامت آتی ہے، یا الف مکسورہ، الف ممدودہ وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہے اس میں۔ نہیں دیکھیں، مطلب اسم کی علامات نہیں ہیں تو چلو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ فعل ہے، لیکن فعل میں اگین وہی جی نا کہ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی اور امر بھی، تو اس میں یہ کیسے اسپیسیفائی ہوتا ہے کہ یہ امر ہے؟ جی اب مجھے اس کا وہ فعل ماضی نہیں یاد آ رہا، فعل ماضی کیا ہوگا؟ بشر یبشر سر۔ ہاں، بشرا یبشر، بالکل ٹھیک ہے، بشرا ماضی ہے، تو یبشر مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ پھر وہ نہیں ہے، مطلب کہ یہ فعل امر والا ہے، امر اس کے وجہ سے وزن پہ آ رہا ہے، بالکل ٹھیک، میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ اچھا آپ لوگوں نے ابواب پڑھے ہوئے ہیں، یہ اوزان جو ہیں افعال کے، جیسے جی ابھی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں۔ بشرا یبشر بتایا، مطلب آپ نے پڑھے ہوئے ہیں نا مزید فی کے ابواب؟ جی 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 سر، یہ پڑھے ہوئے پڑھے تعالیٰ یہ والا چلیں نا۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی آمینہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ سر کچھ نہیں، بس میں نے یہی بتانا تھا کہ یہ امر کیسے بنا ہے، تو وہ انہوں نے بتا دیا۔ صحیح، زبردست۔ جی اقصا آگے، کلیئر ہو گیا آپ کو یہ؟ ہاں جی سر، جی ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، تو بس وہی وزن سے پہچانتے ہیں، مطلب جیسے لیٹ سے بشرا ہوتا تو وہ فعل کے وزن پہ ماضی کا معنی لیتے ہیں ہم اس کے، لیکن وہ وزن سر میں اس دیکھتے کے ہوئے طریقے کے بشر۔ حساب سے دیکھ رہی تھی، اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی صحیح، اس کہ میں اس کو جیسے بناتے ہیں نا، اس حساب سے دیکھ کے مجھے شاید سمجھ آ جاتی۔ ہاں وہ سر یہ جو الف، جی جی کیا؟ سر یہ جو راہ جسم کی حالت میں تھا نا، اب اس کو آگے ملا کے پڑھنے کے لیے اس پہ جو ہے وہ زیر آئی نا نیچے۔ زبردست، بالکل بالکل بالکل۔ تو یہ اصل میں ہے بشر، اور بشر بنا ہے یبشرو سے نا، مطلب بشر یبشرو مضارع، اور مضارع سے امر بنانے کا اصول یہی ہے کہ ہم مضارع کی علامت ہٹا دیتے ہیں اور آخری میں کرتے ہیں، تو یبشرو اور سے سر امر بنتا ہے بشر، تو پھر آگے ملاتے ہوئے چونکہ را ساکن اور آگے صاد بھی ساکن ہے نا، صاد پہ چونکہ شد آئی ہوئی ہے تو آگے ملانے کے لیے زیر ہے۔ سر فعل امر میں ہم لوگ شروع میں الف پیش یا الف زیر نہیں ڈالتے ہوتے؟ 5 منٹ جیسے ہم نے اگر بنانا ہے ظلم کا، تظلم کا بنا لیں، چلیں علامت مضارع اٹھانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اینڈ پہ جزم دے دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں، اور ساتھ میں شروع میں الف لگانا ہوتا ہے، یا پیش والا لگاتے ہیں یا الف زیر والا، تو یہ ازلم بنا۔
اچھا نہیں، اس میں یہ غلطی ہے، مطلب یہ بات سمجھنا کہ امر کے سٹارٹ میں ہم ہمیشہ الف یا حمزہ ایڈ کریں گے، یہ غلط تصور ہے، اور مطلب یہ ٹھیک ہے غلطی بہت کامن ہے، مطلب 98% آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہیں جب وہ فعل امر پڑھتے ہیں کہ امر کے سٹارٹ میں حمزہ ہمیشہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. اصل میں شاید وجہ اس کی یہ ہے، چونکہ جنرلی ہم لوگ جب وکیب لیتے ہیں نا، نئی عربی جب نئی پڑھنی شروع کی ہے تو ہم چھوٹا فعل پڑھتے ہیں پہلے 3 حرف والا، تو اس میں جو امر آ رہا ہوتا ہے اس میں حمزہ سٹارٹ میں آ رہا ہوتا ہے، جیسے اقرا ہے، اجلس ہے، اذهب، اسمع، تو اس سے ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے شاید کہ امر ہمیشہ حمزہ سے سٹارٹ ہوگا. ایسا نہیں ہے. حمزہ بیسیکلی ہم امر میں لاتے ہیں جب کہیں مجبوری ہو ہماری، یعنی ہمارے لیے پڑھنا اس کے بغیر ممکن نہ ہو. امر بنانے کے اصول صرف 2 ہیں. پہلا یعنی امر بنانے کے لیے صرف 2 چینجز مضارع میں کرنی ہوتی ہیں. پہلی وہی ہے کہ علامت مضارع ہٹائیں گے، اور دوسری یہ ہے کہ آخری حرف مضارع کا ساکن کریں گے. جیسے یبشرو سے یا ہٹا دیا اور لاسٹ را جو ہے اس کو ساکن کیا تو بشر، یہ امر بن گیا. وہ جو حمزہ ایڈ ہوتا ہے، جیسے آپ نے مثال ابھی جو دی تھی، تو لیٹ سے یقرؤ سے ہم نے بنانا ہے، تو اب یقرؤ میں ایشو یہ ہے کہ یا ہٹائیں گے تو پہلا ساکن ہے. جہاں یہ کیس بن جائے کہ علامت مضارع ہٹانے کے بعد پہلا ساکن ہو، وہاں تو آپ بول نہیں سکتے نا، پہلا ساکن ہوگا تو بولنا ناممکن ہے، تو حمزہ مجبوری میں لگایا جاتا ہے. ایسے مضارع یعنی امر کے سٹارٹ میں حمزہ ہم لگاتے ہیں جہاں ادروائز آپ بول نہ سکتے. آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو جی، اس میں یہ بھی اچھی بات ہے، اس میں یہ بھی پھر یہ سمجھ آ گئی، ہوتا ہے، ورنہ تو الف ہی رہنا تھا. ہاں اس میں بھی پھر 2 کیسز ہوتے ہیں جو تو مزید فی کے ابواب ہے نا، جیسے باب افعال ہے، افتعال ہے، انفعال ہے اور استفعال ہے. ان میں حمزہ آلریڈی ماضی میں ہوتا ہے. افعل یفعلو مضارع میں حمزہ ڈراپ ہوتا ہے لیکن ماضی میں تھا. تو ان میں جب امر بنتا ہے تو جو ماضی کے حمزہ کی حرکت تھی وہی حرکت ہم امر میں یوز کرتے ہیں. جیسے اسلم یسلم، تو امر بنے گا اسلم، الف پہ زبر ہی آئے گا چونکہ اس کا ماضی میں زبر تھا نا الف پہ، تو امر میں سیم حمزہ ہم یوز کریں گے. اسی طرح استغفر یستغفر، استغفر وہی حمزہ ماضی والا ہم نے ایز اٹ از لے لیا. ٹھیک ہے. لیکن جو ثلاثی جی مجرد ہوتا ہے 3 حرف والا فعل، اب اس میں حمزہ ہم نے خود سے ایڈ کرنا ہوتا ہے. جیسے یسمعو ہے تو اب میں بول نہیں سکتا نا، یا ہٹانے کے بعد سین ساکن ہے، تو حمزہ جہاں میں خود ایڈ کرتا ہوں وہاں میں اس پہ پیش بولتا ہوں اگر نیکسٹ لیٹر پہ پیش ہو، ورنہ میں اس پہ زیر بولتا ہوں. جیسے ینصرو سے انصر اور یسمعو سے اسمع. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. جی، پھر ہم نے بشیر کو جب صابرین سے ملانا تھا تو ہم نے اس کے نیچے جو زیر دیا وہ بھی کسی قاعدے کے تحت ہے یا پھر نہیں؟ وہ بھی قاعدے کے تحت ہے، اور وہ بھی بیسیکلی یہی والا قاعدہ ہے کہ آپ بول نہیں سکتے، یعنی مجبوری ہے کہ بشیر میں وبشر راس الصابرین. ساکن ہے. صاد بیرین میں اب دیکھیں صاد پہ شد آ رہی ہے نا، شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ آپ 2 دفعہ بول رہے ہوتے ہیں، پہلی دفعہ ساکن اور دوسری دفعہ متحرک. تو الصابرین، اس میں دیکھیں پہلے صاد ساکن ہے نا. اب میں نے اگر اس کو بشر کو اس کے ساتھ ملانا ہے صاد کے ساتھ تو میں ملا نہیں سکتا. راس ساکن ہے، آگے صاد بھی ساکن ہے، 2 ساکن اکٹھے ہوں تو آپ نہیں بول سکتے نا. بشر ایسے بولیں گے پھر کیا؟ تو بشر صابرین یوں بولنا مشکل ہے، اور عربی میں ایسا کبھی نہیں ہوتا 2 ساکن اکٹھے ہوں. تو 2 ساکن اکٹھے ہوں تو رول یہ ہے کہ پہلے ساکن کو زیر دیتے ہیں. بشر الصابرین. ٹھیک ہے سر. اس کی تشدید میں چھپا ہوا ایک ساکن ہے نا، ہاں جی سواد کی، تو پھر 2 بالکل ساکن مل رہے ہیں تو اس سے بالکل. اگر آپ کہیں کہ ایک پکارنے والے نے پکارا تو آپ کیا کہیں گے؟ دعا، یا چلیں پہلے آسان کر لیں، پہلے یہ کر لیں کہ دائی نے بلایا، تو آپ کہیں گے دعا، دعا فعل ہے نا یہاں پہ، ادا یون بولیں گے کہ الداعی بولیں گے. دعا الداعی، پیش آنا ہی نہیں ہے، پیش اور زیر اس پہ آپ بس یہ تو پکا کر لیں نا کہ پیش اور زیر آنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف یہ ہے کہ یا آنی ہے یا نہیں آنی، یہ فرق ہے. الف لام ہوگا تو یا آئے گا، اور الف لام نہیں ہوگا تو یا بھی نہیں آئے گی. پیش اور زیر تو آنی ہی نہیں ہے نا، وہ تو کسی بھی صورت میں چاہے یا لگاؤ یا نہ لگاؤ. ٹھیک ہے. زبر آنی ہے، مطلب نصب کے کیس میں یہ نارمل لفظ کی طرح ہے. جب یہ منصوب ہوگا تو
اگر الف لام لگا ہے تو تب بھی یہ نارمل ہے، مطلب یا پہ زبر آ جائے گا. الف لام نہیں لگا تو تب بھی یہ نارمل لفظ کی طرح یعنی یا آتا ہے اور اس پہ زبر آتا ہے. مطلب قاضی، قاضیہ، القاضیہ یا قاضین، تو یہ نارمل لفظ کی طرح ہے جب یہ منصوب ہوتا ہے. لیکن جب یہ مرفوع یا مجرور ہوگا تو اس کیس میں اگر تو الف لام لگا ہے تو اس پہ پیش اور زیر نہیں آنی، الف لام نہیں لگا تو پھر تو یا ہی گر جانی ہے، پیش و زیر کا تو سوال ہی نہیں رہتا. پھر تو یا تو ہوگا دعا الداعی، اور اگر آپ نکرہ یوز کرتے ہیں کہ ایک پکارنے والے نے پکارا تو آپ کیا بولیں گے؟ دعا دا ان داعی. ہاں اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دعا الداعی یا آپ کہیں گے دعا داعن. ٹھیک ہے، منصوب کے کیس میں سمپل ہے، نارمل لفظ کی طرح زبر لے گا، یا بھی آئے گا، چاہے وہ الف لام کے ساتھ ہے یا بغیر الف لام کے. مثلا اگر آپ کہیں کہ میں نے داعی کو دیکھا تو رأیت الداعی یا. ٹھیک ہے، اور اگر ہم وہ نکرہ لائیں میں نے ایک داعی کو دیکھا تو کیا بولیں گے؟ داعین. ہاں، رأیت داعین. ٹھیک ہے، اس میں یعنی کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو نارمل لفظ کی طرح ہے نا جب منصوب ہے تو آخری حرف پہ زبر آ رہا ہے. اب مجرور ہے تو یہاں پہ پھر وہی، چونکہ اس پہ زیر نہیں آتی تو اگر تو الف لام لگا تو یا آئے گی لیکن زیر نہیں آئے گی، اور اگر الف لام نہیں لگا تو یا بھی نہیں آئے گی، وہ حرف ہی گر جائے گا آخری، تو زیر پھر کیسے آ سکتی ہے؟ تو مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے داعی کو سلام کیا تو سلمت علی الداعی. الداعی. اور داعی اگر نکرہ یوز کریں گے تو سلمت علی، میں نے ایک داعی کو سلام کیا، ان. داعین. ٹھیک ہے، اب مثلا اگر آپ دیکھیں، آپ اگر کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے، مطلب کافی کو یہاں ہم وہ بنا رہے ہیں نا، خبر کے طور پہ لا رہے ہیں نا. ہاں جی، جی سر. اللہ ہاں. اب اگر میں یہ کرتا ہوں اللہ یعنی اس لفظ کو مبتدا بناتا ہوں اور کافی کو خبر بناتا ہوں، تو خبر چونکہ نکرہ ہوتی ہے تو میں الف لام کے بغیر ہی اس کو یوز کروں گا، اور مرفوع ہوتی ہے تو اس صورت میں تو اس پہ پیش آتا ہوتا ہے مرفوع پہ، لیکن یہ لفظ کافی کا جو لفظ ہے یہ ہے، اللہ کافی. ہاں یہ ہے اس میں منقوص، تو پیش تو یہ لیتا نہیں ہے. اب الف لام نہیں ہے تو یا بھی نہیں لے گا، ہم کیا بولیں گے؟ اللہ کافن، اللہ کافن. اور جب ہم ایسے جی سر. جملے کی ترکیب کرتے ہیں نا، مطلب جیسے میں اس کی وہ جو ہم تحلیل نہیں کرتے تھے نحوی تحلیل، وہ اگر ہم کریں گے تو ہم یہ لکھیں گے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ ہے مبتدا. ٹھیک ہے، یا میں یوں لکھ دیتا ہوں کہ اسم الجلالہ مبتدا. مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو میں لکھ دوں گا مرفوع، اور مرفوع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ ہے. تو یہ اس کی ترکیب ہو گئی، مبتدا مرفوع بالضمہ. آگے جو کافن کا لفظ ہے اس کو میں لکھوں گا کہ خبر، خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. ٹھیک ہے، آگے میں واضح کروں گا کہ جو اس کی علامت رفع ہے ضمہ ہے، لیکن وہ ضمہ مقدر ہے، یعنی نظر نہیں آ رہی، وہ ہم نے خود جیسے سپوز کی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ اس پہ تو لفظ پہ تو آ نہیں سکتی، تو اب اس کی ہم وجہ بھی بتائیں گے. لِأَنَّهُ اسم منقوص، چونکہ یہ اسم منقوص ہے. منقوص کے اس کو کہتے ہی اس لیے کہ اس میں ایک حرف کا نقص ہوتا ہے، جو آخری حرف ہے نا وہ اس میں کم ہو جاتا ہے، اکثر جگہوں پہ اس میں آخری حرف گر جاتا ہے، تو یہ اس میں کمی ہے نا اس لفظ میں. تو یہ اس میں منقوص ہے تو رفع کی علامت اس پہ ظاہر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کلیئر ہے لیکن مرفوع. جی سر. اچھا سر، یہ جب ہم کافی کو اگر ہم اللہ کی صفت کے طور پہ لائیں، ٹھیک ہے، اللہ، تو پھر ال یوز کرنا الف ہوگا، لام جو آئے کہ گا. ہاں الف لام ہاں آئے جی. گا تو پھر میں اس میں یا بھی اللہ لاؤں گا، کافی. اللہ الکافی، لیکن پیش پھر بھی نہیں اللہ لاؤں گا. الکافی. ٹھیک ہے،
میں اس کو کر سکتا ہوں کہ جو یعنی کافی اللہ ہے، یعنی وہ اللہ جو سب کے لیے کافی ہے، وہ میرا رب ہے، تو خبر میں ربی کو بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. سر اس سے پچھلا پوائنٹ سمجھا دیں، نیٹ کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آئی. کون سے والا؟ یہ والا جو یہ ہے کافن کی جو ہم وہ کر رہے تھے. جی سر یہی والا. اچھا ہاں، ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کافن، یعنی جب میں کہتا ہوں کہ اللہ کافی ہے، تو یہاں یہ کاف خبر کے طور پہ میں یوز کر رہا ہوں نا. تو اس کو جب میں ڈیفائن کروں گا کہ یہ خبر ہے، تو میں ساتھ یہ واضح کروں گا کہ خبر کا اعراب جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، چونکہ تو یہ لفظ مرفوع ہے. اور علامت جو ہے اس کی، جیسے میں نے یہاں بتایا کہ جی اس کی علامت ہے ضمہ، لیکن یہاں مجھے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں تھی چونکہ وہ ضمہ نظر بھی آ رہی ہے اللہ. ٹھیک ہے. لیکن کافن میں اب ضمہ نظر تو ہمیں نہیں آ رہی نا کہ اس پہ پیش لگی بھی ہو، تو اس کو پھر ہم تھوڑا جو اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ڈیفائن کرتے ہیں، ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ یہ جو علامت ہے اس کی رفع کی، یہ ضمہ ہے جو مقدر ہے. یعنی مقدر کا مطلب ہے کہ سپوزڈ ہے، ہم نے خود سے فرض کی ہے، نظر تو نہیں آ رہی نا. تو ہم نے جیسے چونکہ یہ مرفوع ہے تو ہم اس لیے اس کو سپوز کر رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ لفظ اصل میں ہے کافیون. اصل میں تو کافیون ہے نا لفظ، لیکن یہ ہے کہ وہ عرب اس جی پہ سر. بولتے نہیں ہیں آخری حرف پہ پیش، تو وہ اس لیے یا گرا دیتے ہیں. تو پھر ہم اس کی ترکیب کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس کی رفع کی علامت ضمہ ہے جو ہم نے سپوز کی ہے اس پہ، اور وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ضمہ نظر کیوں نہیں آ رہی، مقدر کیوں ہے. اس لیے یہ مقدر ہے چونکہ یہ اس میں منقوص ہے، تو اس پہ یہ ظاہر نہیں ہو سکتی ضمہ. ٹھیک ہے. اس طرح مطلب اس کو جی پھر ہم سر. ایکسپلین کرتے ہیں. اچھا اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اللہ سے دعا کی جو کہ شافی ہے، مطلب شافی کو اللہ کی صفت کے طور پہ یوز کرو، میں کہوں گا دعوت، یہ تو ہوگا نا کہ میں نے دعا کی. اللہ ہاں ہوگا نا، مفعول کے طور پہ یوز کر رہا ہوں. مفعول کے طور ہاں پر. اب میں اس کی صفت لاتا ہوں شافی کو، تو میں کیا لاؤں گا؟ دعوت اللہ الشافی. شافیہ. الشافیہ. یہ نارمل لفظ کی طرح آئے گا. اور اس میں اگر میں یہ شافی کو نکرہ یوز کروں، مطلب اگر میں اس کو حال کے طور پہ یوز کروں کہ دعوت اللہ شافین آئے گا نا. پھر یہ ہاں جی سر. باقی چیز سیم رہے گی، بس یہ ہے کہ الف لام ہٹ گیا تو تنوین آ جانی ہے. تو زبر تو اس پہ چونکہ ایزیلی آ جاتا ہے تو اس کو پھر نہیں چینج کرتے. بس معنی میں یہ فرق ہوگا کہ میں نے اللہ سے دعا کی، یعنی اس کو شافی جانتے ہوئے، شافی یہاں حال ہے. اور اگر میں اس کو مجرور یوز کروں، مثلا میں اگر یہ کہتا ہوں کہ جیسے قرآن پاک میں وہ آیت بھی ہے نا، الیس اللہ بی، اب یہاں بی، ہاں بی حرف جر ہے نا یہاں پہ، تو بی جی سر. کافن عبدا. تو اب یہاں پہ جو کافن ہے یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، لیکن اس کا آخری حرف گرا ہوا ہے. یہ جو ہمیں زیر نظر آ رہی ہے، یہ زیر وہ نہیں ہے جو علامت جر ہوتی ہے، یہ جر کی علامت نہیں ہے. منقوص کا تو آخری حرف ہوتا ہے یا، اس پہ آخری حرف پہ آتی ہوتی ہے نا اعراب کی حرکات، لیکن اس کا تو آخری حرف گر گیا ہے چونکہ اس پہ الف لام نہیں لگا ہوا ہے، یہ مجرور ہے. لیکن مجرور یہ کافن کی زیر کی وجہ سے نہیں ہے. فالو کر رہے ہیں یہ والی بات؟ اصل میں تو ہاں مجرور کی، ہاں یہ تو بس یہ ہے کہ یہ کافن اس لیے یہ لفظ یوز ہوا ہے چونکہ اس میں جو آخری حرف ہے یا، وہ سسٹین نہیں کر پاتا. جب وہ الف لام نہ ہو تو مطلب وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ گر جاتا ہے لفظ. تو الف لام چونکہ نہیں ہے اس پہ تو اس کا یا گر گیا، اس کے عوض میں ہم نے فا کی زیر کو بڑھا کے یعنی 2 زیریں کر دی، تو کافن ہے لفظ. لیکن اس میں علامت جو ہے وہ جر کی وہ ظاہر نہیں ہے، کیونکہ اصل میں تو یہ لفظ ہے کافین. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اس پہ زیر نہیں بولتے، ہم کافی بولتے ہیں، اور وہ بھی الف لام نہ ہو تو پھر یا بھی نہیں بولتے، تو یہ لفظ کافن ہو جاتا ہے. تو اس کی بھی جب ہم ترکیب کریں گے ہم یہی بتائیں گے کہ کافن کا لفظ مجرور ہے
وہ جر کی جو علامت ہے وہ کسرہ مقدرہ ہے، وہ یہ والی کسرہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ ہم سپوز کر رہے ہیں، یعنی بیسیکلی کافین ہے، کیونکہ اب یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس لفظ میں آخری حرف فا تو نہیں ہے نا، آخری حرف تو اس کا یا ہے، تو اعراب جو ہے اس کی علامتیں، وہ جو جی سر. حرکات ہوتی ہیں وہ تو آخری حرف پہ آتی ہیں، پیش زبر زیر جو ہوتی ہے، اس لیے ہم فا جو ہے اس کو تو کنسیڈر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، مگر اصل میں تو یہ ہے نا کافی مطلب یا کے ساتھ ہے، لیکن یا پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس پہ نہ زیر آتی ہے نہ پیش آتی ہے، یہ اس کی پھر اعراب ہم جیسے فرضی کرتے ہیں، جملے میں اس کی پوزیشن دیکھتے ہوئے کہ یہ کہاں یوز ہو رہا ہے، کلیئر ہے؟